تصویر، جیسے کہ عرب لوگ سادہ لوگ ہیں، ان کے آپ کے بارے میں کہا گیا الدیوبندیۃ فرقۃ ضالۃ مضلۃ هناك لا يوجد الفرق بین الدیوبندیۃ وبین البریلویۃ، بریلوی دیوبندی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ شیخ بدر دامت برکاتہ العالیہ مجھے خود ملا کہ سمعنا بأنك عالم كبير وأنت تعرف هناك كثيرا من الموضوعات يعني حول الرافضة، رافضہ کے بارے میں آپ کو بہت کچھ معلوم ہے، ولكن أنت من الدیوبندیہ۔ شیخ منظور هل هناك فرق بين الدیوبندیة وبين البریلویة؟ دیوبندی اور بریلوی میں فرق ہے؟ میں نے کہا ليس هناك فرق واحد بل هناك فروق كثيرة، تو ایک فرق کی بات کرتا ہے، فروق کثیرہ۔ پھر میں نے شاہ صاحب کی بخاری کی شرح اس کو بتا دی، فیض الباری اور اس کے حواشی بتائے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، امام ابو حنیفہ کو امام مالک نے دیکھا نہیں تھا، امام مالک کہتے تھے امام ابو حنیفہ کے بارے میں قاتلہ اللہ ما اجرہ علی الدین، خدا ابو حنیفہ کو تباہ کرے کتنا جری ہے دین کے خلاف۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہتا ہے قاتلہ اللہ، خدا تباہ کرے ابو حنیفہ کو، ما اجرہ علی الدین، کتنا جری ہے، یہ ہر مسئلے میں اپنی رائے چلاتا ہے، اپنی عقل چلاتا ہے، قرآن و سنت کو تھس نس کر کے قرآن و سنت کو پامال کرتا ہے۔ بس ظاہر ہے کہ جب کسی کے امام ابو حنیفہ کی تصویر لوگوں نے اسی طرح پیش کی تھی، منفی تصویر، جیسے کہ عرب لوگ سادہ لوگ ہیں، ان کے آپ کے بارے میں کہا گیا الدیوبندیۃ فرقۃ ضالۃ مضلۃ هناك لا يوجد الفرق بین الدیوبندیۃ وبین البریلویۃ، بریلوی دیوبندی میں کوئی فرق نہیں۔ شیخ بدر دامت برکاتہ العالیہ مجھے خود ملا کہ سمعنا بأنك عالم كبير وأنت تعرف هناك كثيرا من الموضوعات يعني حول الرافضة، رافضہ کے بارے میں آپ کو بہت کچھ معلوم ہے، ولكن أنت من الدیوبندیہ۔ شیخ منظور هل هناك فرق بين الدیوبندیۃ وبين البریلویہ، دیوبندی اور بریلوی میں فرق ہے؟ میں نے کہا ليس هناك فرق واحد بل هناك فروق كثيرة، تو ایک فرق کی بات کرتا ہے، فروق کثیرہ۔ پھر میں نے شاہ صاحب کی بخاری کی شرح اس کو بتا دی، فیض الباری اور اس کے حواشی بتائے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پھر یہ بتا دیا، لامع الدراری، الکنز المتواری، الابواب والتراجم، اوجز المسالک، بذل المجہود، بڑی بڑی 20-20 30-30 جلدوں کی کتاب۔ میں نے کہا یہ دیوبندی بڑے بڑے محدثین گزرے، ان کو دیکھ لو، کہنے لگے کہ میں نے کہا یہی دیوبندی، دیوبندی کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، سمجھے؟ ہم کہیں کہ دیوبندی مذہب ہے تو باقی سارے شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، سعودی، دبئی، قطر، مسقط، لیبیا، عرب، مصر، یہ سارے کے سارے بے ایمان ہیں کیا؟ اصل اہل سنت والجماعت ہے، لیکن ہمارے اکابرین اس جگہ سے ان کا تعلق ہے، ہم نے ان کے ذریعے سے ان کے شاگردوں سے پڑھا، تو دیوبندی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، دیوبندی کوئی مذہب نہیں ہے، مذہب تو یہ ہے کہ بس آپ اہل سنت والجماعت بن جاؤ۔ خیر اس کا مسئلہ، تو امام ابو حنیفہ کا دماغ اس طرح بھر دیا گیا تھا، اس کا امام مالک کا، کہ ابو حنیفہ اس قسم کا غلط آدمی ہے، قرآن و سنت کی کوئی حیثیت اس کے پاس نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ جب ملے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حج عمرے کے لیے امام صاحب چلے گئے، امام مالک نے فرمایا وعلیکم السلام۔ امام مالک کا درس ہوتا تھا مسجد میں، جیسے اس نالائق کا درس ہوتا ہے موری منظور کا۔ حضرت امام مالک چونکہ مدنی ہے، ان کا درس ہوتا تھا، تو درس سے فارغ ہو گیا، امام ابو حنیفہ درس میں بیٹھا بھی، امام ابو حنیفہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ابو حنیفہ ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، من این انت، کہاں سے آپ تشریف لائے؟ فرمایا من العراق، عراق سے آیا، من العراق۔ تو امام مالک نے فرمایا هناك النفاق والشقاق، وہاں تو منافقت اور وہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے جھگڑے اور اختلافات ہے، اور کیا؟ این انت، من این؟ فرمایا من العراق، هناك النفاق والشقاق، وہاں منافقتیں ہیں، وہاں مخالفتیں ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا ومن اہل المدینہ مرضوا علی النفاق، چونکہ یہ تو مدینہ تھے، مدنی تھے، ومن اہل المدینہ قوم مرضوا علی النفاق اصروا وثبتوا وداموا علی النفاق، جمے ہوئے منافقت پر۔ مدینہ والوں کی منافقت تو عراق سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ امام مالک حیران ہو گیا کہ برجستہ فوراً اس طرح مجھے جواب دینے والا یہ کوئی بندہ ہو سکتا ہے، سمجھے؟ فرمایا کہ الست بابی حنیفہ، کہیں آپ ابو حنیفہ تو نہیں ہے، الست بابی حنیفہ؟ امام صاحب نے فرمایا بلا، میں وہی بلا ہوں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ فرمایا کہ بلا، میں وہی بلا ہوں۔ بلا چونکہ کلام منفی کو مثبت بنانے کے لیے تھا، جی ہاں میں ہوں۔ پھر امام صاحب پر جو اعتراضات تھے امام صاحب نے جواب دیا، پھر امام مالک کا ایسا ذہن صاف ہو گیا، کہنے لگے جب تک آپ مدینے میں ہیں آپ کو اللہ کا واسطہ ہے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھو، عبادت کرو، لیکن آپ کے صبح شام کا کھانا میرے گھر پہ۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ بڑے لوگ تھے مول صاحب، بڑے لوگ تھے، ایک دوسرے کو اللہ والے لوگ تھے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جی امام جعفر بھی، امام باقر، یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ بھی امام صاحب کے خلاف تھے، سمجھے؟ امام صاحب سے جب ملاقات ہوگی تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، امام صاحب سے جب ملاقات ہوگی تو امام صاحب سے کہا کہ سنا ہے کہ آپ ہمارے نانا کی حدیث کے مخالف ہو، آپ ہمارے نانا کی مخالفت کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف۔ فرمایا کہ اپنی قیاس کو چلاتے، اپنی عقل کو چلاتے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر میری عقل چلتی تو عورت کو 2 حصہ ملنا چاہیے تھا، وہ کمزور ہے، اور مرد کو 1 حصہ ملنا چاہیے، جبکہ قرآن نے بھی کہا، نبی نے بھی کہا للذکر مثل حظ الانثیین، اس لیے میں اپنے قیاس کو نہیں چلاتا۔ ایک دوسرا، اگر میری عقل کی بات ہوتی
میری عقل کی بات ہو تو پیشاب پاخانے میں غسل واجب ہونا چاہیے اور منی نکلے میں صرف وضو واجب ہونا چاہیے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ پیشاب پاخانے میں غسل واجب ہونا چاہیے پیشاب میں، اور منی میں کیا ہے؟ منی میں اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اس میں صرف وضو ہونا چاہیے، غسل نہیں ہونا چاہیے پیشاب پاخانے میں. فرمایا وہ کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ پیشاب تو بالاتفاق ناپاک ہے، خروج نجاست بالاتفاق، لہذا یہ یوجب الغسل، یہ موجب غسل ہونا چاہیے. اور منی تو شافعی کے یہاں احمد کے یہاں پاک ہے، اس میں پھر بھی اختلاف ہے بعض لوگ اس کو، تو وہاں خروج نجاست قطعیہ اتفاقیہ نہیں ہے کہ بالاتفاق نجاست ہو کچھ لوگوں کے ہاں، تو اس کی منی کی نجاست پیشاب سے پھر بھی کم ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ منی کی نجاست کم ہے، اس میں حدث اصغر لازم ہونا چاہیے، وہ موجب ہو حدث اصغر کے لیے، اور پیشاب بالاتفاق ناپاک ہے، یہ موجب ہو حدث اصغر کے لیے. میں آپ کے نانا کو سلام پیش کرتا ہوں، اس لیے میں نے اپنے قیاس نہیں چلائے. تو کھڑے ہو گئے امام ابو حنیفہ کے پیشانی کا بوسہ لیے. سمجھ رہی ہے کہ فرمایا لوگوں نے ہمیں غلط گائیڈ کیا ہے، لوگوں نے ہمیں بعض غلط فہمیاں ہوتی، جیسے کہ یہ آپ کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ محمد بن اسحاق ہے، اس کو دجال اور کذاب امام مالک نے کہا. فرمایا کہ لو حلفت بین المقام، اس میں اللہ کا بھلا حجر اسود کے سامنے اور مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کے میں قسم اٹھاؤں گا انہ دجال من الدجاجلۃ. لیکن بعد میں کہتے کہ اس کی حقیقت کا علم ہو گیا تو امام مالک اس کو گفٹ بھیجتا تھا، گفٹ عطیہ اس کو بھیجتا تھا. ہوتا ہے بعض لوگوں کے اس قسم کے مسئلے.